أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو المعين. الحمد لله رب العالمين. ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اما بعد، تمام حاضرین سب کو میرا سلام، خصوصاً اس بزم میں جو اس قبر میں موجود اور حاضر ولی خدا ہے اس کو میرا سلام ہے خاص، اور اس کی ذات کی تبریک. وہ اپنی قبر میں آرام سے لیٹا ہے، لیکن اس کے دل میں اس بات کی کسک ہے کہ اس کی دادی جس کے سر پر سائبان نہیں. میں نہ کوئی حدیث سنانے والا ہوں اور نہ ہی کچھ بات زیادہ کرنے والا ہوں، فقط دو جملے. ایک تو یہ کہ قرآن کا حکم ہے اور فیصلہ ہے. سورہ کہف میں 21 نمبر آیت، جس میں جو صاحبان ایمان لے آئے تھے اور پھر وہ خوف و دہشت میں غار کہف میں چلے گئے، اور پھر ان کے پاس لوگ پہنچے تو دیکھا کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ظاہر میں سانس نہیں آتی. تو قرآن نے اسے نقل کیا، ان کو کچھ دن کے بعد زندہ بھی کیا، تاکہ لوگوں کے درمیان یہ یقین پیدا ہو کہ آخرت آنے والی ہے اور ہم اٹھائے جانے والے ہیں. اس کے بعد پھر ان کو سلا دیا اور وہ تا حکم پروردگار سوتے رہیں گے. تو وہاں کے لوگ جو ان کے قریب پہنچے تو انہوں نے کہا کہ فقالوا بنو، سب نے یہ مل کے کہا کہ یہاں پہ ایک عمارت بنانی چاہیے، اور اللہ ہم سے بہتر جانتا ہے ان کے حالات کو. اور کچھ لوگوں نے تو بہت ہی شد و مد کے ساتھ کہا کہ اس کو ہمارے لیے اپنے لیے جگہ سجدے کی قرار دینا چاہیے. تو قرآنی فیصلہ ہو گیا کہ کسی بھی ولی خدا کے مزار کو تعمیر کرنا حکم قرآن بھی ہے، اور وہاں پر مسجد قرار دینا یہ فرمان خداوند متعال ہے، سنت الہیہ. اور دوسری بات یہ کہنی ہے جو مسلسل اسی کے ساتھ ہے کہ آپ اندازہ کریں، جب ولی خدا دنیا سے چلا جائے اور ایمان کے اس مقام پر ہو تو اس کی قبر تعمیر کر کے بنیاد عمارت کی رکھنا جو ہے حکم قرآن ہے. تو آپ سوچئے کہ جو سیدۃ النساء العالمین ہے، سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جو خلیفۃ المسلمین ہے، جو امیر المومنین کا بیٹا ہے، جو رسول کا فرزند ہے، جہاں لیٹا ہے، کیا اس کے اوپر عمارت کا بنانا حکم قرآن کے مطابق نہیں ہے؟ بے شک ہے. اور اگر ہے تو گرانا حکم قرآن کے خلاف نہیں ہے؟ ہمارے درمیان قرآن فیصلہ گر ہے، اور اسی کی اطاعت کرتے ہوئے آج آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ سامنے بھی اسی کے مطابق بنا ہوا ہے. کائنات میں لوگ جہاں جہاں بھی ہیں ہر ایک ولی خدا کو وسیلہ قرار دیتے ہیں. ہم ان سے خطاب کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ہم نے اس پیغام کے پہنچانے کا وسیلہ قرار دیا کہ آپ ہمارے اس پیغام کو ظالمین کے سامنے اس طرح سے رکھ دیں کہ ہمارے مقصود پورے ہو جائیں اور ظالمین کے قلوب پلٹ جائیں. یہ ظلم جو آل محمد کے ساتھ کیا گیا ہے یہ ظلم بے انتہا ہے. حیات میں ظلم، ممات میں ظلم، یہ ظلم جو ہے اس کی انتہا نہیں آئے. بڑا گھر لٹ گیا ان کا،
اور ان کا جو در تھا جہاں لیٹی ہیں وہ زمین کا صندوق ہے، وہاں پر جو ہے یہ بے احترامی، وہ صندوق جس میں موسیٰ اور ہارون کی اولاد کا تھوڑا سا بچا ہوا سامان رکھا تھا، تو تحملہ الملائکہ، تو اس کو ملائکہ اٹھائے ہوئے تھے۔ 248 نمبر سورہ بقرہ، یہ بھی قرآن کا فیصلہ ہے۔ تو آپ سوچئے زمین کے صندوق میں نبی نے فرمایا ہے فاطمہ تو روحی بننا جنبی، فاطمہ میری روح ہے، تو روح نبی جہاں پر ہو اس پر یہ ظلم نبی پر ظلم ہے، اور نبی پر ظلم خدا کے ناراض ہونے اور غضب ہونے کا باعث ہے۔ اسی لیے فرمایا فمن اذاہا، جس نے ان کو اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، اور جس نے مجھے دی اس نے خدا کو دی۔ اس کا فیصلہ خدا کے ہاتھوں ہے، مگر جیسا کہ سجادہ نشین صاحب نے فرمایا کہ ہماری بھی کوئی ڈیوٹی ہے کہ ہم بقدر اس پرندے کے ایک منکار میں ایک قطرہ آب لے کے جائیں، تو ہم اپنی صدا یہاں پہ بلند کر رہے ہیں ان ظالمین کے خلاف جنہوں نے آل محمد کی قبروں کے ساتھ، ازواج رسول کی قبروں کے ساتھ، اصحاب رسول کی قبروں کے ساتھ یہ بے احترامی کی ہے۔ تو ہم صدائے احتجاج ظالم اور ظلم کے خلاف بلند کرنا یہ قرآن کا حکم ہے، اس کے تحت، مگر مقصد یہ ہے، پیغام یہ ہے کہ ہم تمام کائنات کے ہر قوم و مذہب و ملت کے افراد کے ساتھ اس پیغام کو پہنچا رہے ہیں، بلکہ اپنی حکومت سے بھی یہ گزارش کر رہے ہیں کہ ان تک یہ پیغام پہنچایا جائے کہ رسول کے گھرانے کے افراد اور رسول کے اصحاب و ازواج کی جو قبریں ہیں انہیں پھر سے دوبارہ تعمیر کروایا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ملائکہ تشریف لاتے ہیں، اور روایات صادقہ میں ہے قبر حسین کے چاروں طرف 40,000 ملائکہ طواف کر رہے ہیں۔ تو جب قبر حسین پر طواف کر رہے ہیں تو قبر مادر حسین پر کیوں نہ ہوں گے؟ جو ملائکہ کا دشمن ہے اگر ان کو اذیت پہنچائے تو بہرحال ہم کسی کی دشمنی سے ہمارا کوئی غرض نہیں ہے، ہماری غرض صرف یہ ہے کہ وہ مقام جو گرا دیا گیا اور منہدم کر دیا گیا اس کو اپنی الفت و محبت و محبت کا ہم بھرپور طریقے سے اظہار کرتے ہوئے اس بات کی گزارش ہے اور اس بات کی بھرپور طریقے سے تائید ہے کہ اسے تعمیر کروایا جائے۔ اگر نہیں کر سکتے ہیں تو ہم موجود ہیں، ہم سب مل کر کے جتنے بھی محبان و موالیان آل محمد ہیں اس کی تعمیر کر کے دوبارہ دکھائیں گے اور رسول کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے۔ میں پھر ایک بار اس قبر میں لیٹے ہوئے اس ولی خدا کو سلام کرتا ہوں اور ان سے یہ التجا ہے کہ اس تمام تر خواہشات کی وسیلہ آپ قرار پائیں تاکہ ان کے ظالمین کے دل نرم ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔